مینٹل سٹریس کے ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. اب اس کے ساتھ اس کے لیے کیا کریں؟ اسلام اس کا سلوشن یہ دیتا ہے کہ اس بندے کو کاؤنسلنگ کی جائے. کاؤنسلنگ جو ہے نا ایک اسلامک سلوشن ہے بائی دا وے، جس کو ٹاک تھیراپی بھی کہتے ہیں، ٹون تھیراپی. لوگ ہاسپٹلس قائم تھے مسلمانوں کے، ڈاکٹرز لائک ابن سینا، رازی، انہوں نے باقاعدہ ہاسپٹلس بنائے ہوئے تھے. بہت کوئی جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں نا ٹی بی کے ہاسپٹل، آج کل تو نہیں، جب ٹی بی بہت ایک ڈیڈلی ڈیزیز سمجھی جاتی تھی، نیچر فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر اس آپ ہاسپٹلس بناتے تھے جہاں دے کین بریتھ ویل. ابھی میرے خیال کشمیر میں بھی وہاں پہ اوپر بنے ہوئے ہیں نا، جہاں اب تو کھنڈرات بن گئے ہوں گے، لیکن کس زمانے میں وہ ٹی بی ہاسپٹلز ہوتے تھے. اس طرح کے ہاسپٹلز ہوتے تھے جہاں پہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا ایک اچھے انوائرمنٹ میں، ان کو قرآن ڈفرینٹ ریسیٹیشنز میں سنایا جاتا تھا، ان سے بات کی جاتی تھی. اور یہ ساری کی ساری سولوشن جو ہے قرآن بتاتا ہے. آپ دیکھیں قرآن میں نے شروع میں بتایا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مینٹل سٹریس سے گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں. یہی تو ہے ٹاک تھیراپی. فکر نہیں کرو، مجھے پتہ ہے کہ تم کس سٹیج سے گزر رہے ہو، فکر نہیں کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، اور اصحاب صفہ کا آپ نے سنا ہوگا، کچھ صحابہ تھے جو کہ مسجد میں ہی رہتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا 24/7 صرف علم حاصل کرنے کے لیے. یہ جا سکتے تھے، کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم کوئی بھی لمحہ مس نہیں کرنا چاہتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگز کا. تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا کہ وہ مسجد میں رہیں گے، اور پھر لوگ ان کو کبھی کچھ کھانے کو بھجوا دیتے تھے تو کھا لیتے تھے، ورنہ بیچارے کمزور ہوتے تھے. تو ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس بہت ہی کم تھا کھانے کو، اور اتنے لیتھارجک ہو جاتے تھے کہ بیچارے نماز میں کھڑے کھڑے گر جاتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ ان کو جنون کا دورہ پڑا ہے. حدیث میں سیدنا ڈفرینٹ صحابہ سے یہ روایت ہے. تو ایک دفعہ اسی طرح ہوا کہ لوگ نماز میں کھڑے کھڑے گر گئے. تو کسی نے کہا کہ یہ پوزیسڈ ہیں یا ان کو جنون ہو گیا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے، مڑے، اور ان کو مخاطب ہو کے کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لو تعلمون ما لکم عند اللہ لاحببتم ان تزدادوا فاقۃ وحاجۃ، کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اس کے بدلے میں اللہ کے نزدیک تمہارے لیے کیا ہے، کیا سٹورڈ ہے، آخرت میں تمہیں کیا ملنے والا ہے، تو تم یہ مت خواہش کرو گے کہ یہ ختم ہو جائے، بلکہ تم یہ چاہو گے کہ میری فاقہ اور میری حاجت اور بڑھ جائے. ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ بالکل فکر نہیں کرو، بہت اجر ملنے والا ہے اس کا. اب سوچیں اللہ کے رسول ان کو یہ بات کر رہے ہیں، اور ایک دم سے ان کا غم بالکل دور ہو گیا. وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، سبحان اللہ، کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، کہ اس کا تو ہر معاملہ ہی خیر ہے. ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، یہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس ایمان ہو. اچھائی تو اچھائی سب کو لگتی ہے، لیکن برائی کس کو اچھی لگتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صرف ایک ایمان والے کے ساتھ ہو سکتی ہے. بڑا عجیب معاملہ ہے، جب اس کے اوپر کوئی آسانی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اس کے لیے اچھی بات ہے، اور اگر اس کے اوپر اس پہ کوئی شر آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اچھی بات ہے. تو یہ ٹاک تھیراپیز ہیں کہ آپ لوگوں کو تسلی دیں، اور یہ کرنا چاہیے.